نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم۔ قابل احترام سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق میں سے اشرف اور اعلیٰ مرتبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سارے انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو اس بات کو سمجھاتے رہے کہ دل کے اندر اللہ کے غیر کی محبت کو نکال دو، اللہ کی محبت کو بھر دو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یا تو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوگا، یا اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اور کسی کا ڈر ہوگا۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف مانند ہوتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے، ہر جگہ سے ڈرتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات گزرے جو اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کے حق میں بھی ایک چیز آ جاتی، مشتبہ جب کوئی مال ہوتا تو فوراً رجوع کرتے، اللہ سے ڈرتے۔ دو مسلمان تھے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے پلاٹ خریدا، بیع طے ہو گئی، رقم طے ہو گئی اور پیسے اس نے اس کو دے دیے، پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس پلاٹ کو بنانا شروع کیا تو اس کی جب بنیادیں کھودیں تو اس کے اندر سے ایک خزانے کا مٹکا نکلا۔ اب دل کے اندر خیال آیا کہ یہ مٹکا تو میری زمین میں نکلا ہے، وہ تو بیچ گیا، تو پھر اللہ کا خوف مانند ہوا کہ میں نے تو اس سے زمین خریدی تھی، یہ مٹکا خزانے کا نہیں خریدا تھا۔ سارا معاملہ پہلے طے ہو چکا ہے، قبضہ بھی ہو گیا، رجسٹری بھی ہو گئی، پلاٹ بھی لے لیا، بنیادیں اب کھودی جا رہی ہیں۔ اب اس کو مٹکے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے پاس واپس چلا گیا جس سے پلاٹ خریدا تھا۔ اس کو کہا کہ بھائی میں بنیاد یہاں سے کھود رہا تھا تو آپ کی زمین میں سے یہ مٹکا نکلا، میں نے تو آپ سے زمین لی تھی۔ اس نے کہا بھائی یہ مٹکا میرا نہیں ہے، میں نے آپ کو زمین بیچی ہے، جو بھی اس میں نکلے یہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اب وہ بھی انکاری ہو گیا تو یہ بھی پکا ہو گیا کہ یار میں یہ زمین مٹکا نہیں لے سکتا۔ اب بات گہمی گہمی اوپر تک بڑھی تو دونوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں جج صاحب کے پاس چلے گئے کہ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ جو زمین جس نے خریدی تھی دعویٰ بھی اس نے دائر کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے زمین خریدی، معاملہ طے ہو گیا، پیسے دے دیے، رجسٹری ہو گئی، جب میں مکان بنانے کے لیے بنیادیں اس کی کھودیں تو وہاں سے ایک مٹکا نکل آیا اور اس کے اندر خزانہ ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں، یہ لیتا نہیں ہے۔
دوسرے کی بات سنی, اس نے کہا جی میں نے تو زمین بیچی, جو بھی نکلے اس کا ہے, میں نہیں لیتا یہ. اب جج بڑا پریشان ہو گیا, سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار دونوں سچے آدمی ہیں, مسلمان ہیں, اور اتنا ایمان مضبوط, اتنا بڑی مضبوطی, نہ وہ لینے کو تیار ہے نہ یہ لینے کو تیار ہے, اب کیا کرو. تو اللہ نے جج کے دل کے اندر بات کو ڈالا. اس نے کہا کہ بھئی آپ دونوں چلے جاؤ, فلاں دن آپ دونوں واپس آ جانا. جب دونوں کی پھر پیشی ہوئی, جب حاضری ہوئی, تو پوچھا کہ بھی ہاں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ 2 بیٹے 3 بیٹیاں. اور اس سے پوچھا, اس نے بھی اس طریقے سے بتا دیا. کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہارے جو بیٹے ہیں تم اس کی بیٹیوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دو, اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دو, اور یہ جو خزانہ ہے ان کی شادی پر, اس کے ولیمے پر خرچ کر دو. یہ ہے اللہ کا خوف, ہے رب کا خوف, اللہ کا خوف ہے. اب انہوں نے ایسا کر لیا. یہ جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے ہاں وقت نہیں ہوتی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب دنیا کی وقت اور دنیا کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی خسارے میں آ جاتا ہے, آخرت کے اندر بھی خسارے میں آ جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اے بندے تمہیں مال کی کثرت کی محبت نے قبر اور آخرت کو بھلا دیا ہے, غافل ہو گئے ہو اس بات سے. حالانکہ یہ مال جمع کرنے کی محبت قبر تک ہی رہتی ہے جس کو عادت پڑ جاتی ہے. وہ کہتا ہے ایک پلاٹ ہے 2 ہو جائیں, ایک مکان ہے 2 ہو جائیں, ایک کوٹھی ہے 2 کوٹھیاں ہو جائیں, ایک بنگلہ ہے 2 ہو جائیں, ایک گاڑی ہے 2 ہو جائیں. یہ مال کی محبت جب پڑ جاتی ہے یہ قبر تک نہیں چھوڑتی. قبر اور آخرت کی محبت, اس سے غافل ہو گئے ہو اور تمہیں مال کی محبت نے گھیر رکھا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ہاں وہاں ضرور پتہ چل جائے گا, ضرور پتہ چلے گا کہ قبر کیا ہے, آخرت کیا ہے, ضرور پتہ چلے گا. یہ بات نہیں ہے. دل کی مال کی محبت کنٹرول میں رہے, مال کا ہونا برا نہیں ہے, مال کی محبت کا آ جانا یہ برا ہے. مال ہو, اللہ نے دی ہے, یہ بڑی نعمت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا تو 2 مرتبہ جنت کی بشارت ملی مال خرچ کرنے کی وجہ سے. کیا تھا ان پر؟ مال کی محبت ہے بھی نہیں تھی, ان کے سامنے اللہ کی محبت تھی, اللہ کا خوف مانت تھا. یہی تو تھا کہ جب آخری وقت تھا سارے بلوائی وہاں گھر کو گھیرا دے کر ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں اجازت دیں, ہم جنگ کرتے ہیں. فرمایا نہیں, میری وجہ سے اس شہر کو خون آلود نہیں کرنا, میری وجہ سے. مجھے کسی کے, حالانکہ وہی پانی بند 40 دن پانی بند کر دیا گیا جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. مال کی محبت یہ بہت بڑی بری چیز ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کشتی کی طرح کی ہے. کشتی, اور کشتی جب چل رہی ہو اور وہ پانی کے اوپر ہو تو یہ بہتر ہے.
اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، اب یہ کشتی نہیں پار کرائے گی۔ اگر مال ہے الحمدللہ، لیکن اس کی محبت دل میں نہ آئے، دل میں نہ آئے، اگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو اب جو نا خوف ہے، اب یہ غرق ہو جائے گا۔ اب مال کی محبت کی وجہ سے اعمال بھی ضائع ہوں گے، غاصب بھی بنے گا، ظلم بھی کرے گا، ستم بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مال کی محبت سے پناہ عطا فرمائے، اللہ اتنا مال عطا فرمائے کہ اللہ فاقے سے بھی پناہ عطا فرمائے، اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے۔ اور فقر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے الہ العالمین فقر سے بھی پناہ عطا فرمائے، فقر سے بھی پناہ مانگی تھی، کیونکہ فقر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کے دہنے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔